بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اگر حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ بشار شخصیات کی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بچے کلا خبر شو نو ډیر شوق او ذوق سره والے ادبی محبت سره حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ سره ملاویدو او چې کله حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند نه د واپسې اراده کوله نو طالبان براجو شو او حضرت مدنی سے رحمۃ اللہ علیہ به د جرګې په شکل کې حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ تراوسته او د حضرت مدنی سے رحمۃ اللہ علیہ په جرګه باندې حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ خپل دوره اوږده کړه او دارالعلوم دیوبند کې ډېر وخت تیر کړ. د دارالعلوم دیوبند مشایخ او طلباء به د هغوی نه استفاده کوله. نو حضرت خواجہ سے رحمۃ اللہ علیہ د هغې جانشین نسبی او د هغې روحانی او فرزند او د مفتی اعظم پاکستان آفتاب نقشبندیت امام المحدثین زبدۃ الفقہاء حضرت مولانا مفتی محمد فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ خصوصی خلیفہ و د هغې منظور نظر امام العلماء والصلحاء مخدوم العلماء والمشایخ حضرت مولانا خواجہ عبدالمجید صدیقی صاحب دامت برکاتہم خدمت اقدس کے درخواست کو کہ ابھی دخل و ذرین و خیالات و اظہار فرمائی اور اختتامی دعا کو انشاءاللہ ہوئی گئی. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال تبارك وتعالى في كتابه العظيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرت اقدس برادران حضرت مولانا محمد ایاز صاحب دام برکاتہ العالیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عزم اللہ جان صاحب دام برکاتہ العالیہ اور حضرت شیخ سبحان صاحب دامت سبحانی صاحب دامت برکاتہ سبحان الدین صاحب حضرت شیخ سبحان الدین صاحب دام برکاتہ العالیہ. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے. ان کی محبت بھری دعوت پہ آپ کے ساتھ ختم نبوت کی نسبت سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ختم نبوت کانفرنس کو پورے عالم کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا دے. تو جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآنی اصول بیان فرما رہے ہیں. اس کے ضمن میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس موقع کی مناسبت سے چند باتیں عرض کروں گا. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ تعالیٰ نے ایک قرآنی اصول بیان فرمایا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ دنیا میں اللہ نے ہر ایک چیز کی ترتیب کو مقرر کر دیا. ترتیب خداوندی کا ایک نظام ہے جو کائنات میں چل رہا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے پھل حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ایک ترتیب خداوندی ہے کہ آپ زمین میں بیج ڈالیں گے، اس سے کونپر پھوٹے گی، پودا بنے گا، تلور درخت بنے گا، پھر اس پہ پھول لگیں گے، پھر پھل لگے گا. اب اگر کوئی یہ چاہے کہ میں ایک پھل زمین میں دبا دوں اور اس سے کافی سارے پھل نکل آئے، یہ ناممکن ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے اولاد کی دولت مل جائے تو اس کے لیے ایک ترتیب خداوندی ہے کہ پہلے نکاح ہوگا، پھر میلاد ہوگا، پھر رب چاہے گا تو اولاد عطا کر دے گا. اسی طرح اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو دنیا کی زندگی میں خوشگوار زندگی نصیب ہو جائے تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایک اصول مقرر کر دیا ہے، ایک ترتیب خداوندی ہے. فرمایا اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کے ساتھ تم اپنے اعمال بنا لو، میں تمہیں خوشگوار زندگی عطا کر دوں گا. تو پہلا اصول یہ معلوم ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو اگر تم اپنے اعمال سنوار لو گے تو میں تمہارے حالات سنوار دوں گا. اعمال کس طرح سنوریں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے اعمال سے مزین کریں گے تاکہ ہمارے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے حالات سنور جائیں، اس کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو ایک معیار بتایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. پیغمبر علیہ السلام جن کے سر پہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجایا، جن کو تمام انبیاء سے بڑھ کے کمالات کا مجموعہ بنایا، جن پہ اللہ تعالیٰ نے ہر کمال کا اختتام کرنے کے ساتھ ساتھ نبوت کا بھی اختتام فرمایا ہے. فرمایا ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین قسم کے نمونے موجود ہیں. تو اللہ نے ہر نبی کو کمالات دیے لیکن محبوب پیغمبر کو تمام انبیاء کے کمالات کو مجموعہ بنا دیا. مثال کے طور پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال دیا کہ مردے کو کہتے تم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اسے دوبارہ زندگی مل جاتی. وہ زبان جو موت کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی وہ دوبارہ گفتگو کرنے لگ جاتی. یقیناً یہ کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ تھا کہ میرے محبوب پیغمبر ابو جہل اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کے کہتا ہے بھتیجے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، ایمان لے آؤں گا. فرمایا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ چیز بتائے کہ میں کون ہوں. کہا اگر وہ بتائے پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے. آپ نے نبوت کی انگلی کا اشارہ فرمایا جس میں اللہ نے لیزر سے زیادہ تیز شعائیں پیدا کر دی تھی. آپ کی انگلی کا اشارہ تھا کہ ابو جہل کی مٹھی میں موجود کنکریاں جس پہ زبان کا بھی تصور نہیں، اس سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. مردے میں تو زبان موجود تھی، موت کے پردہ کی وجہ سے خاموش ہو چکی تھی. کنکریاں جس میں زبان کا بھی تصور نہیں وہ بھی بول اٹھتی ہیں. اللہ نے ہر نبی کو کمال دیا، محبوب پیغمبر کو کمالات کا مجموعہ عطا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ تھا پتھر پہ لاٹھی ماری 12 چشمے پھوٹ پڑے، لیکن میرے محبوب پیغمبر کو اس سے بڑھ کے کمالات عطا فرمائے. صحابہ کرام کا لشکر ہے، پڑاؤ ڈالا، کم پانی کی کمی اور قلت ہے. محبوب پیغمبر دعا فرما دیجیے اللہ پانی کا انتظام کر دے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ مشکیزے میں جتنے بھی تو پانی کے قطرے موجود ہیں اس پانی کے برتن میں جمع کر دو. پانی کے برتن میں جمع کر دیے. آپ نے اپنے 5 انگلیاں مبارک اس پانی میں اتاری. یقیناً پتھر سے پانی کا نکلنا کمال تھا، لیکن اس سے بڑھ کے کمال یہ ہے جیسے آپ نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں اتاری، اللہ نے آپ کے 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے. پورا صحابہ کا لشکر پانی سے سیراب ہوا، مشکیزیں بھر لیے گئے. تو یقیناً موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا، لیکن اللہ نے محبوب پیغمبر کو اس سے بڑھ کے کمال عطا فرمایا تھا. اسی طرح اللہ نے محبوب پیغمبر کو جن اخلاق سے نوازا ہے، جو کردار عطا فرمایا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی کردار نہیں. اللہ نے کردار اور اخلاق کبھی کوئی کہ وہ کمال کا آخری درجہ آپ کو عطا فرما دیا. آئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ آج ہم اور آپ یہ عزم کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کو محبوب پیغمبر کے اخلاق اور کردار سے مزین کرنا ہے. ہاں اگر ہم نے اپنی زندگی کو آپ کے کردار سے مزین کر لیا، اللہ مجھے اور آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا. آج معاشرے میں آپ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو معاشرے کی صورتحال ہے کہ شادی اور خوشی کے موقع پہ لوگ بچی کو بیوٹی پارلر سینٹر میں بھیج دیتے ہیں. وہاں ایک خاتون اپنی فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ مختلف قسم کے رنگ چڑھاتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے جب یہ خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے. اسی طرح مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے محبوب پیغمبر کے اخلاق اور کردار سے اپنے آپ کو مزین کر دیں گے، اللہ تعالیٰ پہلی نظر میں مجھے اور آپ کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. میرے محبوب کی نے کہہ دیجئے یا اپنی زندگی کو آپ کے طریقوں سے سنوار لے، میں انہیں پہلی نظر میں اپنا محبوب بنا ڈالوں گا.
تو اپنے آپ کو پیغمبر السلام کے کردار اور اخلاق سے مزین کریں. آپ کی کردار کی جھلک عرض کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ کی کردار کی جھلک کیا تھی؟ مکہ مکرمہ میں ایک بڑھیا رہتی ہے. ایک دن اپنے گھر کے ضروری سامان جمع کیا, ایک گنڈر باندھ کر اسے گھسیٹ کے گھر سے باہر لے آتی ہے. لیکن بڑھیا ہے, کمزور ہے, سامان اٹھا نہیں سکتی, وزنی ہو چکا, پریشانی کے عالم میں تنے تنہا کھڑی ہے. کاش کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہوتا. محبوب پیغمبر کو گزر ہوا, فرمایا اماں کیوں پریشان کھڑی ہو؟ فرمایا بیٹا میں مکہ چھوڑ کے باہر جانا چاہتی ہوں لیکن یہ سامان اٹھا نہیں سکتی. کہا اماں اگر میں اٹھا لوں؟ فرمایا بیٹا اٹھا لو, پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے. آپ نے اس بڑھیا کے سامان کو اپنے کندھوں مبارک کو اٹھایا. بڑھیا آگے آپ پیچھے, اب بڑھیا آگے آپ پیچھے چلتے چلاتے جب مکہ کے شہر سے باہر نکلی, ایک مقام پہ پہنچ کے بڑھیا نے کہا بیٹا بس یہ سامان یہی رکھ دو. آپ نے سامان رکھا, قدموں کو پلٹا, جیسے ہی جانے لگے تو بڑھیا نے پیچھے سے آواز دی, ہمدردی کی بنیاد پہ کہنے لگی بیٹا میری ایک نصیحت سنتے جانا, تو کتنے اچھے اخلاق والا ہے, تو نے میری کتنی مدد کی ہے, میری ایک نصیحت سنتے جانا. آپ نے قدم مبارک کو روک لیا. بڑھیا کہتی ہے بیٹا میں نے سنا ہے مکہ میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو تمام معبودوں کو جھٹلاتا ہے, ایک معبود کی طرف جھکاتا ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے وہ تمام معبودوں سے توڑ کر ایک معبود کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. میں نے اس لیے مکہ کا شہر چھوڑا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتی تھی, اس لیے شہر چھوڑ کے باہر آ گئی ہو. اور بیٹا میں نے یہ بھی سنا ہے اس کی باتوں میں اتنا اثر ہے, اتنا اثر ہے, جو بھی سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. اس کی باتیں نہ سننا. آپ بڑھیا کی باتیں سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, سن رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. بات مکمل ہوئی, قدموں کو پلٹا, جانے لگے. بڑھیا نے پھر آواز دی بیٹا اپنا نام تو بتا دے, میں جب بھی مکہ آؤں گی تیرے سے ضرور ملاقات کروں گی. آپ نے قدموں کو روکتے ہوئے کہا اماں میں وہی ہوں جس کے بارے میں تو یہ سب کچھ کہہ رہی ہے. یہ سننا تھا کہ بڑھیا آپ کے قدموں میں ٹھیر ہو جاتی ہے. کے دامن کے ساتھ جڑ کے اپنے قبر اور حشر کو بنا لیا. ہاں میرے محبوب پیغمبر گھر سے مکہ مکرمہ روزانہ ایک ہی راستے پہ چلتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں. اس راستے پہ خاتون کا گھر پڑتا ہے جو سینے میں آپ کا کینہ رکھتی ہے. روزانہ گھر میں کا کوڑا جمع کر کے چھت کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. جب آپ کا گزر ہوتا ہے کوڑا آپ کے اوپر پھینکتی ہے, تمام گرد آپ کے اوپر پڑتا ہے. ایک دن حسب معمول گزر ہوا, کوڑا نہ گرا. آپ نے سر اٹھا کے نہ دیکھا کہ وہ آج کوڑا گرا نہیں. آپ خاموشی سے قدم بڑھائے, آگے چل دیے. دوسرے دن گزر ہوا, کوڑا نہ گرا. پہلے دن آپ نے سوچا لگتا ہے پھول چکی ہوگی. دوسرے دن گزر ہوا, کوڑا نہ گرا. سوچنے لگے شاید اس سے ٹائم آگے پیچھے ہو چکا ہوگا. تیسرے دن گزر ہوا, کوڑا نہ گرا. اب سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہیں وہ بڑھیا وہ خاتون بیمار تو نہیں ہو چکی. آپ نے معلومات لی اور اپنے قدم مبارک کو اس کے گھر کی طرف بڑھایا. دروازے پہ پہنچ کے دستک دی. وہ بیماری کی حالت میں کمزور لاغر کی صورت میں چارپی پہ پڑی تھی. آپ کو معلوم تھا اس کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے کوئی مرد نہیں, اس کی صرف ایک نوجوان تن تنہا بیٹی ہے. جب دروازے پہ دستک دی, بچی دروازے پہ آئی, جھانک کے دیکھا اور آپ کو چہرے انور سے پہچان کے پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے اپنی ماں کی چارپی کی طرف دوڑتی ہے. کہنے لگی اماں میں آپ کو روزانہ روکا کرتی تھی, کوڑا نہ پھینکا کرو, کوڑا نہ پھینکا کرو. آپ نے ایک مرتبہ میری بات نہیں مانی. آج وہی شخص ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دے رہا ہے. اسے معلوم ہو چکا کہ آپ بیمار ہو چکی ہو, گھر میں کوئی مرد نہیں, میں نوجوان لڑکی تن تنہا گھر میں ہوں. میں آپ کو روکتی تھی, آپ نہیں مانا کرتی تھی. وہ بدلہ لینے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہے. بیٹی زار و قطع رو رہی ہے, بے قراری کے عالم میں ہے. ماں نے بے کشی کے عالم میں جب بیٹی کے اس انداز سے گفتگو سنی, اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے, بے قرار اور پریشان ہو گئی. کچھ خاموشی گزارنے کے بعد تمہارے بیٹی کو دیکھ کے کہنے لگی بیٹی دروازہ کھول دو, دروازہ کھول دو. میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے. بیٹی دروازہ کھول دو, میں نے سنا ہے وہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے. بیٹی قدم بڑھاتے ہوئے دروازے پہ آتی ہے. دروازہ کھلا, آپ نے قدم داخل کیے. کہا بیٹی میں اس لیے آیا ہوں, معلوم ہوا تیری ماں بیمار ہو چکی ہے, گھر میں کوئی مرد نہیں, میں اس لیے آیا. اگر کوئی سودا صرف لانے کی ضرورت ہو
वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये आपके अखलाक थे। आए अपने आप को आपके अखलाक से मुज़य्यन करने। इस कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेके उठे, आज के बाद मैंने अपने आप को आपकी तालीमात से सजाना है, आपकी तालीमात से सजाना है, अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करना है। तो अल्लाह ने, तो अगर हम अपने आमाल बना लेंगे, अल्लाह ताला मेरे और आपके हालात बना डालेगा। पहला उसूल। दूसरा उसूल ये मालूम हुआ कि अगर हम और आप अपनी आखिरत संवार लेंगे तो अल्लाह ताला मेरे और आपकी दुनिया को संवार देगा। अगर मैंने आखिरत बना ली, अल्लाह मेरे और आपकी दुनिया को बना देगा। हाँ, हजरत इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह, हारून रशीद का जमाना है। आप हारून रशीद एक दिन अपने महल के बाला खाने में खिड़की खोल के खड़े हैं, बाहर का मंजर तो देखूं, रियाया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अचानक कुछ शोर सुनाई दिया। आप जब मुतवज्जो हुए तो क्या देखा कि उनके मस्जिद के मरकजी मस्जिद के इमाम हैं, जिनको इमाम यूसुफ कहा जाता है, वो आ रहे हैं। पीछे उनके अकीदतमंदों का जम्मे गफीर है। उन्हें अचानक छींक आई। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उनके जवाब में सबने जब यरहमुकल्लाह कहा तो एक शोर सा बर्पा हो गया। हारून रशीद मुतवज्जो हुआ, देख के हैरान हो जाता है। इतने में नजर पड़ी कि वो मस्जिद के दरवाजे पे पहुंचे। जैसे अपनी जूतियां मुबारक उतारी, दो तालिब इल्म, दो खुद्दाम तेजी से दौड़े। एक ने एक जूता उठाया, दूसरे ने दूसरा उठा लिया। बहुत से साथी सादत से महरूम रह गए। फिर एक ने रुमाल बिछाया, दोनों जूते रुमाल पे रखे। बहुत से साथियों ने रुमाल को बड़े एहतराम से उठाया और जूते को मस्जिद के अंदर ले गए। जब ये मंजर देखा, हारून रशीद ने ठंडी आह भरी। उसके पीछे उसकी बीवी जुबैदा खड़ी थी, वो बेकरार थी। आज हारून रशीद बड़े खामोश और परेशानी के आलम में खड़े हैं। जब ठंडी आह भरी तो और परेशान होकर आगे आई। कहा, हारून रशीद क्यों परेशान हो, क्या मंजर देख रहे हो, क्या मामला है? हारून रशीद ने कहा, मैं तुझे क्या बताऊं, मैंने ये मंजर देखा है और मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं। लोग बादशाह तो हमें कहते हैं, लेकिन हकीकत में लोगों के दिलों पे यही लोग हुक्मरानियां करते हैं। लोगों के दिलों पे अगर हुक्मरानी है तो इन हजरात की है। तो इसलिए जो अपनी आखिरत बना लेगा, अल्लाह ताला उसकी दुनिया बना डालेगा। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला के बारे में आता है, मशहूर फकीह आलिम है, कि एक शख्स था जो पूरे साल के दिनों के हिसाब से 363 नए सूट सिलवाकर हजरत को एक ही दफा हदिया कर देता था। आप रोजाना एक नया सूट पहना करते थे, पिछला सूट हदिया कर देते थे। मालूम यह हुआ, जो अपनी आखिरत बना लेता है, रब उसकी दुनिया बना देता है। तीसरी और आखिरी बात फरमाया, अगर अल्लाह से ताल्लुक संभाल लेगा तो मखलूक के साथ में तुम्हारे ताल्लुक को संभाल दूंगा। अगर मैंने अल्लाह से सुलह कर ली, अल्लाह मखलूक से हमारे रब की सुलह करवा देगा। तो इसलिए फरमाया, आमाल बना लोगे, हालात बना दूंगा। आखिरत संभाल लोगे, दुनिया संभाल दूंगा। अल्लाह से ताल्लुक बना लोगे, मखलूक से ताल्लुकात बना दूंगा। अल्लाह से ताल्लुक कैसे बनेगा कि मैं और आप अल्लाह के साथ कामिल एतमाद और यकीन का मामला रखूं। कामिल एतमाद हो, यकीन का ताल्लुक हो। याद रखना, अल्लाह को बिन देखा एतमाद बड़ा पसंद आता है। हमने न अल्लाह को देखा, न अल्लाह के नबी को देखा, न जन्नत और जहन्नम देखे, लेकिन ईमान की सूरत में अल्लाह ने मुझे और आपको ये यकीन और ये ताल्लुक अता कर रखा है। अल्लाह को बिन देखा ताल्लुक इतना पसंद कि इस वजह से अल्लाह ने ईमान वालों के लिए जन्नत को बिल्कुल सस्ता कर दिया है। आप कहेंगे कितनी सस्ता? आप मुट्ठी जो रब के नाम पे दे दो, रब उसके बदले में जन्नत दे देगा। फिर सोचोगे क्या जन्नत इतनी कम कीमत? याद रखना, जन्नत कम कीमत नहीं, दर हकीकत अल्लाह के यहाँ अपने बंदे का बिन देखा एतमाद बड़ा कीमती है। इस हवाले से आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। हारून रशीद मामूल के मुताबिक दरिया के किनारे पे टहलते हुए जा रहे हैं। चंद कदम पीछे उनकी बीवी जुबैदा भी आ रही है। आगे बढ़े तो बहलोल को देखा, वो रेत पे बैठा बच्चों की तरह रेत में मकान बना रहा था। कदम आगे बढ़ाए, बहलोल के पास जाके कहने लगे, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, मैं जन्नत के मकान बना रहा हूँ। और जन्नत के मकान बना के क्या करोगे? कहने लगा, बेचूंगा। कितने का दोगे? 1 दीनार का। हारून रशीद ने सोचा, अल्लाह की मोहब्बत में फना है, आखिरत की फिक्र में मगन है, अपनी कैफियत में लगा हुआ। कदम बढ़ाए, आगे चल दिए। इतने में जुबैदा पहुंची। बहलोल क्या कर रहे हो? कहा, जन्नत के मकान बना रहा हूँ। क्या
فرما دیا لو دینار ایک مکان میرا، ایک روٹین میں بات تھی ہو گئی، قدم بڑھائے آگے چل دیے، میاں بیوی کا راؤنڈ مکمل ہوا، گھر پہنچے، کھانا کھائے، نمازیں پڑھی، سو گئے۔ اسی رات ہارون رشید نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھتا ہے کہ جنت کا منظر ہے، آبشاریں ہیں، وہ مظاہرے ہیں، خوبصورت قسم کی نہریں جاری، بہترین قسم کے محلات ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے جنت کی فرنٹ لائن پر سرخ یاقوت کا بنا ہوا خوبصورت محل کھڑا ہے۔ جب دیکھا تو نگاہیں جم گئی، اتنا حسین محل رب نے کس کے لیے بنایا ہوگا؟ قدم بڑھائے قریب تھا کہ دیکھا تو نگاہوں کے سامنے کیا منظر آتا ہے؟ اس حسین محل پہ زبیدہ کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا، بیٹے زبیدہ اور میری بیوی کا محل، اتنا حسین اور خوبصورت۔ ارادہ کیا اندر داخل ہو کے دیکھو۔ جب اندر داخل ہونے لگے، محل کے گیٹ پہ کھڑے فرشتے سیکورٹی گارڈ نے ہارون رشید کو روک لیا۔ ہارون سوائے زبیدہ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ سیکورٹی گارڈ کو روک رہا تھا کہ ہارون کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو پسینوں میں ڈوب گئے، بے قرار اور پریشان ہے، گمسم ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور ہارون تو نے تو موقع ہاتھوں سے ضائع کر دیا، موقع تیرے ہاتھوں سے نکل گیا، تو اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھا ہے، پورا دن بے قرار اور پریشان رہا، گمسم ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ڈپریشن کا شکار، حتیٰ کہ جب چہل قدمی کا وقت آیا، پریشانی میں تنی طرح نکلا، نہر کے کنارے پہ چلتے ہوئے بہروں کو پھر اسی مقام پہ پایا، جلدی سے قدم بڑھائے تو قریب کیا، پوچھا بہروں کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ ہارون نے سوچا آج کام بن جائے گا، کل نہیں تو آج صحیح، موقع تمہارا ہاتھ لگ گیا۔ کہا بہروں جنت کے مکان بنا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا اس کو بیچوں گا، کتنے کا دو گے؟ بہروں نے کہا آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے۔ ہارون کے قدم سے زمین نکلی، کہا بہرون پوری دنیا کی سلطنت کون دے سکتا ہے؟ کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی۔ بہرون کہنے لگا ہاں کل اللہ پہ بھی دیکھا اعتماد کیا گیا تھا، آج تو سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ بن دیکھا اعتماد رب کو بڑا پسند، تو آئے اللہ سے تعلق جوڑے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی تعلق کو مضبوط کر لے، ایمان والا تعلق، یقین والا تعلق پیدا کر لے۔ اگر پیغمبر اسلام کے ساتھ بھی یقین والا تعلق پیدا ہوگا، میرے رات کی دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ یہی تو وجہ تھی جب معراج سے واپسی ہوئی، ابو جہل تک بات پہنچی، وہ فوراً نکلا، ابو بکر کے دروازے پہ دستک دی، ابو بکر آئے، کہا ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ معراج کے ایک حصے میں 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے جنت و جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا ہوں، کیا آپ اس کو تسلیم کرو گے؟ ابو بکر نے کہا عقل تو تسلیم نہیں کرتی، بظاہر تو ناممکن ہے۔ ابو جہل نے سنا، جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے، جھومتے ہوئے کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے یہی دعویٰ کیا ہے، یہ سننا تھا۔ ابو بکر کہنے لگا ابو جہل اگر میرے محبوب کا فرمان ہے تو میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ایک اعتماد تھا، عقل تسلیم نہیں کر رہی، لیکن اپنے نبی کے ساتھ یقین اور اعتماد کا تعلق تھا کہ عقل مانے نہ مانے لیکن میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا۔ تو آئے ہم بھی ایسا تعلق پیدا کریں۔ اس تعلق کے ساتھ جب ہم ختم نبوت کا کام لے کے چلیں گے، اللہ کی مدد میرے اور آپ کے قدم چومے گی۔ یقیناً ملک نہیں پوری دنیا میں یہ ایک ماحول بنے گا، اور ختم نبوت کے دشمن جیسے رسوا ہے ویسے رسوا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ہم یہ عزم لے کے یہاں سے اٹھیں، دعائیں مانگا کریں اللہ ہمیں اور ہمیں ختم نبوت کا کام عطا فرما، اللہ اپنے اور اپنے نبی کے ساتھ کامل اعتماد یقین کا تعلق عطا فرما۔ ختم نبوت کا کام یہ حصول شفاعت کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالی آپ سب کی حاضری کو پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، رب کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دوستو انتہائی قیمتی لمحات ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں۔ ایک پورا دن آپ نے اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں سنی ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہے۔ اگر ہم متوجہ ہو کے مانگیں گے، رب میرے دامن کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا
سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ کاوشوں کو قبول فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حاضری کو محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا, محبوب کی محبت کا ذریعہ بنا, محبوب کی اتباع کا ذریعہ بنا, اللہ اپنے رضا کا ذریعہ بنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. کمزور ہیں, کمزوری کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں, ہماری کوئی تیاری نہیں, لیکن تیرے اور تیرے محبوب سے محبت رکھتے ہیں. اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. اللہ پریشان حال کے پریشانی کو دور فرما. بیماروں کی شفا کاملہ عاجل عطا فرما. قرضداروں کے قرضوں کو ادا فرما. بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما. تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما. جن کے اولاد ہیں نیک و صالح بنا. جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما. امت مسلمہ پر رحم فرما. مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا. بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما. اللہ بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما. امت مسلمہ پر رحم فرما. مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ کفر کو منتشر فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما. عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما. ناموس رسالت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم سب کی اس ادنی کوشش کو قبول فرما. اللہ گناہگار ہے, بدکار ہے, سیاہکار ہے, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے. یا اللہ جو بھی ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے, اپنے محبوب کے صدقے توبہ قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. تمام کی تمام بیماریوں کو ختم فرما. تمام کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. اس علاقے میں خاص رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ یہ تیرے بندے تیرے محبوب کی امتی تیرے رحمت کی امید لیے, تیرے محبوب کی شفاعت کی امید پہ یہاں بیٹھے رہے. تمام کی حاضری کو قبول فرما لے. اللہ ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ تیرے در سے خالی لوٹے تو ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ میرا کوئی اور در نہیں, تیرا بندہ ہوں, تیرے در پہ جھکا ہوں, تجھ سے تجھے کو مانگتا ہوں. یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ تیرے محبوب نے ہمیں یہ در دکھایا ہے. پریشان ہو جاؤ تو اس در پہ آ جانا. گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ تو اس در پہ چھپ جانا. رونے آئے تو رونے کی شکل بنا لینا. تمہارا رب اسے بھی قبول کر لے گا. اللہ ہماری پکار کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ اس محنت کو قبول فرما. یا اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا. یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت کا ذریعہ بنا. حوض کوثر پہ پانی عطا ہونے کا ذریعہ بنا. میزان پہ کامیابی کا ذریعہ بنا. پولیس رات کی ناکامی سے بچنے کا ذریعہ بنا. اللہ ہماری اس ادنی سی حصے کوشش کو قبول فرما. یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما. اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. جہاں جہاں اقامت دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں, اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی ایک بیٹی, یا اللہ عافیہ صدیقی, اللہ وہ کفر کے بچوں میں ہے. اللہ 12 سال سے قید بند کی زندگی گزار رہی ہے. وہ ذات جس نے یوسف علیہ السلام کو قید بند سے نکال کے تخت شاہی پہ بٹھا دیا تھا. اللہ تو قادر ہے مسلمان کی اس بیٹی کو رہائی عطا فرما دے. یا اللہ مسلمان کی بیٹیوں کو رہائی عطا فرما دے. اللہ اس سب پہ رحم و کرم فرما دے. جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ملک و ملت کی حفاظت فرما. اللہ ان کی سرحدات کی حفاظت فرما. دینی اور زمینی سرحدات کی حفاظت فرما. اللہ علماء, مساجد, مدارس, خانقاہ, تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما. پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما. اللہ ہماری پکار کو قبول فرما. اللہ میرے در سے محروم لوٹے تو کس در پہ جائیں گے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ میں خالی دامن نہ پلٹنا. یا اللہ میں خالی جھولی نہ لوٹانا. اللہ میں وہ سوالی ہوں جس کے پاس نہ پیالہ ہے نہ جھولی ہے. اللہ میں وہ سوالی ہوں جس کو مانگنے کے آداب نہیں آتے. اللہ تمہارے مہربانی کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری پکار کو قبول فرما. اللہ جیسے تو نے عالم ارواح میں ہمیں محبت کی نظر سے دیکھ کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا تھا. یا اللہ آج محبوب کے ناموس کے خاطر یہاں جمع ہے. اللہ ایک دفعہ محبت کی نظر ڈال دے. یا اللہ ایک دفعہ
بندگی میں قبول فرما، محبوب کے غلامی میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے رحم و کرم فرما۔ اللہ تیرے محبوب بعض نصیحت فرما رہے تھے، ایک صحابی کے رونے کی آواز آئی، فرمائے ایک کے برکت سے مجمع کی مغفرت کر دی گئی۔ اللہ یہ تیرے بندے تیرے سامنے رو رہے ہیں، اللہ روتے ہوئے تجھے پکار رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تو نے خود فرمایا ہے انتم الفقراء، میرے بندو تم محتاج ہو، یہ بھی تو نے فرمایا الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم فقیر ہیں، تجھ سے غفاریت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ تجھ سے ستاریت کا صدقہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں غفاریت کا صدقہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اب تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اب تو ہمیں معاف فرما، اللہ اب تو ہمیں معاف فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔